عام لوگوں میں عام جنتا میں یہ بات ہوتی ہے کہ جھوٹا کھانا فائدہ مند ہے یا دوسروں کو نقصان تو نہیں پہنچاتا. اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اس میں تو ہے کہ نہیں ایسا، لیکن وہ بھی ایک لمٹ تک ہوتا ہے. اگر کوئی وائرل ڈیزیز ہے کسی ایک پیشنٹ کو یا کسی ایک بندے کو، تو اس کے جو تھوک میں وہ وائرس ہو سکتا ہے، وہ کنٹامینیشن ہو سکتا ہے. ایک برش دوسرا پارٹنر یوز کرتا ہے. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ برٹش کپلز میرے خیال میں یہ غلط ہے. جہاں تک اپنے برٹش کا ریفرنس دیا، ان کے تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ ہم نہیں اڈاپٹ کر سکتے. بہتر ہے کہ جو ٹوتھ برش ہے کم از کم یہ اپنا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ منہ ایک انتہائی حساس. جو بچے بچپن میں ٹیڑھے میڑھے دانت لے کر پیدا ہوتے ہیں، کیا وہ بڑا ہو کر اپنا دانتوں کو اسٹریٹ کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں، اور یہ ٹیڑھے میڑھے دانتوں کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا. ہم جب بچوں کو پیدا ہوتے ہی فیڈر پہ لگا دیتے ہیں، ماں بھی سکون سے، بچہ بھی سکون سے سویا. بچہ سک کرتا ہے نپل کو، تو نپل سلیکون کا وہ نیرو ہوتا ہے، تو تالو بھی نیرو ہو جاتا ہے. جو بچے نارمل جو ماں کا 2 سال دودھ نہیں پیتے، ان کو بعد میں کوئی مسائل ہوتے ہیں دانتوں سے ریلیٹڈ؟ بالکل ہوتے ہیں. جب ماں کی فیڈنگ نہیں آئے گی، مدر فیڈ پہ نہیں ہوں گے، ظاہری بات ہے پھر باٹل فیڈنگ ہوگی، فیڈر ہوگا. از الکوہل گڈ فار اور ہیلتھ؟ الکوہل ایسیڈک کانٹینٹ ہوتا ہے، اس سے دانتوں پہ اسٹین بھی پڑتے ہیں، دانتوں کی کیمیکل. الائچی کا بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، چونکہ آپ بھی. سب سے پہلے تو یہ آپ کے جو منہ میں ہلکی سی ایک اسمیل جو کہ دوسرے جس سے اپسیٹ ہو سکتے ہیں وہ ختم ہو. اس کا دوسرا جو بڑا فائدہ ہے نا، یہ سلائیوا پروڈکشن بڑھاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر اماڈا. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. صحت بیٹھک کا پوڈ کاسٹ ود ڈاکٹر اماڈا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک مستند جو انفارمیشن ہے وہ پہنچائی جائے. اسپیشلی ہیلتھ کے شعبے میں آپ کو وہ معلومات نہیں پہنچتی جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک جو حقیقی معنوں میں صحیح انفارمیشن آپ تک پہنچے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کنسلٹنٹس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں، بہت ساری ایسی ڈیزیزز کو ٹیکل کیا جائے، بہت ساری ایسی ایشوز پہ بات کی جائے. نارملی جس ایشوز پہ ہمارے ہاں بات نہیں کی جاتی، ٹابوز ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو عام جنتا کے لیے، جو عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر اس طرح کی مزید جو معلومات آپ تک پہنچتی رہیں، تو آپ آج اپنے چینل کو، صحت بیٹھک کو سبسکرائب کیجئے اور لوگوں تک بھی شیئر کیجئے. تو جناب، آج ہمارے درمیان ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو بہت ساری سیلیبریٹیز کو اپنا ٹریٹمنٹ بھی دیتی ہیں، اور بہت ساری سیلیبریٹیز ان کے پاس آتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کو اپنا پرسنل ڈینٹسٹ بنا کر رکھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران ضیاء، جو کہ کنسلٹنٹ ڈینٹل امپلانٹولوجسٹ اور کنسلٹنٹ ڈینٹسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے صحت پوڈ کاسٹ میں. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت شکریہ، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے ایک دفعہ مدعو کیا. ڈاکٹر صاحب، بات آج تھوڑی سی مختلف ہوگی، چونکہ پہلے بھی آپ کے ساتھ ہم بہت سارے پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا جو نارمل کنورسیشن ہے، ایک کیجول جو ٹاک ہے، اس پہ ہم بات کریں. بالکل. یہ عام لوگوں میں، عام جنتا میں یہ بات ہوتی ہے کہ جھوٹا کھانا فائدہ مند ہے یا دوسروں کو نقصان تو نہیں پہنچاتا. اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اس میں تو ہے کہ نہیں ایسا، لیکن وہ بھی ایک لمٹ تک ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل، اگر کوئی وائرل ڈیزیز ہے کسی ایک پیشنٹ کو یا کسی ایک بندے کو، تو اس کے جو تھوک میں وہ وائرس ہو سکتا ہے، وہ کنٹامینیشن ہو سکتی ہے. عام طور پہ جتنی باڈی سیکریشنز ہیں ان میں وائرس پائے جاتے ہیں اس متعلقہ بیماری کو جس کو ہو. تو اگر آپ کو معلوم ہو کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جس کو ایسا کوئی ہے مسئلہ، تو اس کے ساتھ اجتناب کیا جائے، ویسے پیار محبت سے بات کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا جو ایک برش دوسرا پارٹنر یوز کرتا ہے، نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ برٹش کپلز یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنا جو ٹوتھ برش ہے، وہ کپلز دونوں یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یہ ریت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ غلط ہے. جہاں تک اپنے برٹش کا ریفرنس دیا، ان کے تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ ہم نہیں اڈاپٹ کر سکتے. لیکن بہتر ہے کہ جو ٹوتھ برش ہے کم از کم یہ اپنا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ منہ ایک انتہائی حساس ایک چینل ہے. یہیں سے آپ کے سارے کنٹامینیشنز اندر جا سکتی ہیں. ایک برش کرنے والے کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس کے تھوک میں، جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ جھوٹا پینے والی بات ہے، تو ٹوتھ برش کے ساتھ بھی کنٹامینیشن ہو سکتی ہیں. بلکہ ہر شخص جو اپنا علیحدہ بھی برش یوز کرتے ہیں نا، ان کو بھی ٹوتھ پیسٹ کرنے سے پہلے برش کو ایک دفعہ دھو لینا چاہیے، کیونکہ ہماری ہوا بھی کنٹامینیٹڈ ہے. کوئی مکھی مچھر واش رومز میں ہوتے ہیں، وہ بیٹھ سکتے ہیں، جو کہ بہت ان کے پاؤں پہلے سے کنٹامینیٹڈ ہو سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنا ٹوتھ برش یوز کریں اور اس کو بھی یوز کرنے سے پہلے ایک دفعہ دھو لیں. جو بچے بچپن میں ٹیڑھے میڑھے دانت لے کر پیدا ہوتے ہیں،
تو کیا وہ بڑا ہو کر اپنا دانتوں کو اسٹریٹ کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں، اور یہ ٹیڑھے میڑھے دانتوں کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا، یوزلی یہ ایکوائرڈ ہے. ہم جب بچوں کو پیدا ہوتے ہی فیڈر پہ لگا دیتے ہیں، ماں بھی سکون سے، بچہ بھی سکون سے سوئے رہتا ہے. وہ فیڈر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بچے کا تالو چونکہ نرم ہڈی ہوتی ہے نا، جب بچہ سک کرتا ہے نپل کو تو نپل سلیکان کا وہ نیرو ہوتا ہے تو تالو بھی نیرو ہو جاتا ہے. جب دانت پورے نکلتے ہیں، دانتوں کی تعداد تو پوری نکلنی نا، پھر آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پہ ہم 2 لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پہ 6 آ جائیں گے تو ہم پھر تتر بتر ہو جائیں گے نا. تو تتر بتر دانت بعد میں ہوتے ہیں، پیدائشی نہیں ہوتے. ہاں جینیٹکس جو ہے کہ ماں باپ کے ٹیڑھے ہیں یا نانکوں دادکوں میں ٹیڑھے ہیں تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ آ سکتا ہے، لیکن وہ بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے. زیادہ تر یہ ایکوائرڈ ہے، یعنی کہ اپنی محنت سے دانت ٹیڑھے کیے جاتے ہیں. تو باقی رہی بات کہ بڑے ہو کے سیدھے، بالکل اگر اللہ نے ایک بیماری پیدا کی ہے یا ایک ایلمنٹ پیدا کی تو اس کے 70 دوائیں بھی ہیں، 70 حل بھی ہیں، علاج بھی ہیں. تو بریسز یا الائنرز کے تھرو ہم بڑے ہو کے پرماننٹ دانتوں کو اگر ٹیڑھے میڑھے ہوں تو سیدھا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو بچے نارمل جو ماں کا 2 سال دودھ نہیں پیتے، ان کو بعد میں کوئی مسائل ہوتے ہیں دانتوں سے ریلیٹڈ؟ بالکل ہوتے ہیں. جب ماں کی فیڈنگ نہیں آئے گی، مدر فیڈ پہ نہیں ہوں گے، ظاہری بات ہے پھر باٹل فیڈنگ ہوگی، فیڈر ہوگا. فیڈر کے نقصان آپ کو بتا چکا ہوں. ایک تو دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں، دوسرے جو اس کا نپل ہے نا سلیکون کا، اس کو آپ بوائل بھی کر لیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ جراثیم بیکٹیریا اس پہ رہ ہی جاتے ہیں. وہ پیٹ بھی خراب کر سکتا ہے، وہ دانت بھی خراب کر سکتا ہے اور کرتا ہے. تو بہتر ہے کہ مدر فیڈنگ پہ رکھا جائے. اگر نہیں تو فیڈر کی بجائے وہ جو ٹریننگ کپ ہوتا ہے اس سے دے دیا جائے، تاکہ ایٹ لیسٹ دانت ٹیڑھے ہونے کا جو ایک ایلیمنٹ یا خطرہ ہے وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے. شادی سے پہلے بہت سارے کپلز دانتوں کی کیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ شادی میں بھی بہت بڑی ہرڈل ہے جن کے دانت ٹھیک نہیں ہیں، ٹیڑھے ہیں، صاف نہیں ہیں؟ کیا سمجھتے جی کاسمیٹکس کی حد تک کاسمیٹک اچھے ہونے چاہیے تاکہ آپ کی فوٹوگرافی اچھی ہو اور آپ کا جو لائف پارٹنر ہے آپ کو دیکھ کے اس کو کوئی گھن نہ آئے کہ یار کیا ٹیڑھے میڑھے دانت ہیں، کیا دانتوں پہ پانوں کے داغ لگے ہیں، سگریٹ کے داغ ہیں. تو سیٹ کر لینے چاہیے، صحیح کروا لینے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے بات کی سگریٹ کی، تو جو اسموکرز حضرات ہیں کیا ان کے دانتوں پر کوئی اثر ہوتا ہے سگریٹ کا؟ ان کے صرف دانتوں پہ اثر نہیں ہوتا، جسم کے 9 مزید جو آرگنز ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. کون کون سے؟ اس میں دانت، مسوڑے، زبان، گلے کے ابتدائی حصہ، سانس کی نالی، پھیپھڑے، ہارٹ اور ریپروڈکٹیو سسٹم ایون. بہت خطرناک معاملہ ہے. بالکل، اور ہم پیسے دے کے خریدتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی 3 سمٹمز ہیں لوگوں کو سیریس لینا چاہیے جس کو نارملی ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ دانتوں میں سینسٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر سینسٹیوٹی ہوگی تو آپ کچھ بھی کھانے پینے سے گریز کریں گے، اور کچھ وہ چیزیں بھی جو آپ کے صحت کے لیے اور زندگی کی روٹین کے لیے ضروری ہیں آپ لینے سے پرہیز کریں گے. فار ایگزامپل اگر ٹھنڈا گرم لگتا ہے، آپ پانی نہیں پیتے، صحیح کہ جی پیواں گا تو ٹھنڈا لگے گا، تو وہ اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ رک جاتے ہیں تو پھر آپ کے منہ میں زیروسٹومیا، ڈرائی ماؤتھ کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے. زیروسٹومیا یا ڈرائی ماؤتھ دانتوں کی اور بہت سی بیماریوں کی وجہ. دوسری بات جو سب سے میرا خیال ہے کہ مجھے پہلے ایسے بتانی چاہیے تھی، مسوڑوں کی بلیڈنگ، گم بلیڈنگ. صبح اٹھ کے جب آپ کلی کرتے ہیں اس میں خون ہو سکتا ہے، یا برش کرنے سے خون آ سکتا ہے، یا سوتے ہوئے مسوڑے سے خون نکل سکتا ہے. اگر اس خون نکلنے کے معاملے کو آپ اگنور کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں چلو جی آپ پہ ہوا ہے، آپ پہ ٹھیک ہو جائے گا، جیسے کہ بڑے پہلے وقتوں میں بزرگ کہا کرتے ہیں بخار ہے، تاپ چڑھیا، آپ پہ ہوا ہے، آپ پہ لگ جائے گا، تو بلیڈنگ خود بخود ٹھیک نہیں ہوتی. اب بلیڈنگ کی وجہ وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے، علیحدہ ٹاپک ہے، کیا کیا ہے. میں بھی یہ بتاؤں گا کہ آپ اگر اگنور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہارٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے. SBE سب ایکیوٹ بیکٹیریل اینڈوکارڈائٹس ایک دل کی ایسی بیماری ہے جس کی بڑی وجہ مکمل ہر ایک ہی نہیں، بڑی وجہ مسوڑے سے خون کا آنا بھی ہے. صحیح. ایک ریسرچ بھی ہے جس پہ وہ لکھتے ہیں کہ مسوڑوں سے خون آنا جو ینگسٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، وہ بھی ایک وجہ ہے. بالکل ہے، بالکل ہے، ینگسٹر میں، ہر ایج میں. اور تیسری بات، ٹیڑھے میڑھے دانتوں کو صحیح نہ کروانا. اگر دانت ٹیڑھے میڑھے ہیں تو ان سے پہلی بات آپ کے خوراک چبانے میں مسئلہ ہوگا، لیکن وہ پھر بعد لوگ عادی ہو جاتے ہیں کہ نوالا کدھر لے کے جانا ہے کہ وہاں پہ دانت آپس میں ملیں اور صحیح طرح کھا لیں. لیکن ٹیڑھے میڑھے دانتوں کے ساتھ مسوڑوں کی صفائی کرنا بالکل ممکن نہیں ہے، اور جب مسوڑوں کی صفائی نہیں ہوگی تو پھر بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، مسوڑے سوج بھی سکتے ہیں. اور مسلسل اگنورینس سے مسوڑے خراب ہوئے آپ نے چھوڑ دیا، ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جا رہے، کسی وجہ سے ڈر ہے یا آپ سمجھتے ہیں ڈینٹسٹ مہنگا نہیں جا رہے، تو پھر وہ دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اوائل عمری میں ہی.
اور 40-45 کی ایج تک آپ دانتوں سے فارغ ہونے کے اچھے خاصے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. ڈرائینیس آف ماؤتھ یہ کتنا خطرناک ہے؟ یہ بہت خطرناک ہے. اس میں سب سے پہلے تو جب منہ خشک ہونا شروع ہوتا ہے، جس کی ریزنس تو بہت ساری ہیں، تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ منہ کے مسلز میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، زبان پہ کریکس آ جاتے ہیں، آپ کو کھانے پینے کا مزہ نہیں آتا، آپ کھانسی بھی لیتے ہیں تو کھچ پڑتی ہے، چھینک لیتے ہیں تب آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، بات کرتے وقت مسئلہ ہوتا ہے، اور کھاتے پیتے وقت بھی مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ انسانی جسم کا ایک یہ ہے اصول ہے کہ جب بھی منہ میں آپ کو چیز ڈالتے ہیں تو برین سے آرڈر آتا ہے کہ فوراً تھوک پیدا کرو، سلاوا پیدا کرو کہ اس کو نرم کریں اور وہ کھا سکیں. نرم کریں گے تو چبائی جائے گی تو معدے میں جائے گی. جب منہ ڈرائی ہوگا، منہ خشک ہوگا، جس کو ہم زیروسٹومیا کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو نہ تو اس کا ذائقہ اچھا فیل ہوگا، مناسب جو ہونا چاہیے، نہ وہ خوراک صحیح طریقے سے چبائی جائے گی. جب چبائی نہیں جائے گی تو معدے میں ویسے ہی جائے گی، تو معدے میں تو دانت ہوتے نہیں، معدے نے تو چبائی خوراک کو ہضم کرنا نہ. جب اس کو بڑے بڑے ٹکڑے ملیں گے معدے کو، تو یا کانسٹیپیشن ہوگی یا ڈائریا ہوگا. پور اورل ہیلتھ کتنی ڈینجرس ہے؟ مدر آف آل ڈینٹل ڈیزیزز. مدر آف آل ڈینٹل ڈیزیز. پور اورل ہائیجین. ہمارے ایک نا بڑی مت میں نے دیکھا جی، صبح اٹھ کے سارے لگے ہوتے ہیں باتھ روم میں، او کی باتیں آئی ہیں تو ابکائیاں آ رہی ہوتی ہیں. یہ صرف ایک سیئ لا حاصل یا فروٹلیس ایفرٹ ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ چوری ہونے کے بعد گیٹ بند کرتے ہیں. اچھا. چوری ہونے سے پہلے گیٹ بند کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے، دن میں تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے پروگرام سے پہلے میں نے پانی پیا، جو منہ میں تھا لیفٹ اوور، میں تو الائچی چبا رہا تھا، لیکن جو لیفٹ اوور ہیں وہ آپ کے معدے میں چلے گئے، دانت آپ کے صاف ہو گئے. دوپہر کو کھانا کھایا، پانی پیا، کوئی ڈرنک پی لیا، پیپسی کوک، چائے پی لی، کافی پی لی، منہ صاف ہو گیا. رات کو کم از کم 6-7-8 گھنٹے ہم سوتے ہیں. جب منہ بند ہوتا ہے، کھانا پینا آپ نے کر لیا، خوراک معدے میں چلے گی، جو لیفٹ اوور اچھے خاصے ہوتے ہیں منہ میں پڑے ہوئے ہیں، اب منہ بند ہے، آپ سو رہے ہیں، نہ کوئی ہوا گزر رہی ہے، نہ کوئی لیکوڈ انٹیک ہے. وہ جو خوراک کے ذرات ہیں وہ ہمارے تھوک میں موجود جو بیکٹیریا ان کے ساتھ مل کے 2 ایسڈس بناتے ہیں تیزاب، لیکٹک ایسڈ اینڈ بوٹیرک ایسڈ. یاد رکھیں کہ ہمارے منہ کے جو جراثیم ہیں وہ اکثر ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن 2-4 ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہیں. اب وہ جو نقصان دہ بیکٹیریا ہیں، جو ہارمفل بیکٹیریا ہیں، وہ لیکٹک اینڈ بوٹیرک ایسڈ بناتے ہیں، جو کہ دانتوں کے گلنے کا باعث بنتا ہے. جس طرح لکڑی کو دیمک لگتی ہے یا لوہے کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دانتوں میں کیوٹی بنتی کیڑا. یہ کیڑا کوئی 4-6 ٹانگوں والا کیڑا نہیں ہوتا. یہ دانت کے گلنے کے عمل کو ہم ڈینٹل کیریز کہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، پھر اس سے بات آگے سے آگے نکلتی جاتی ہے، بات روٹ کینال تک آتی ہے، بات سینسٹیویٹی کا بات سینسٹیویٹی تک آتی ہے. بعض اوقات دانتوں میں درد ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ روٹ کینال بھی اس کا کام مداوا نہیں کر سکتی، پھر دانت نکالنا پڑتا ہے. نکالتے ہیں تو پھر برج امپلانٹ کرنا پڑتا ہے، تکلیف علیحدہ، خرچہ علیحدہ، چکر علیحدہ. تو جو اورل ہائیجین کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، آپ نے بات کی کہ ہم رات کو جو اکثر لوگ سوتے ہیں اور پھر جو کیوٹیز بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں، رات کو بہت سارے لوگ منہ کھول کر سانس لیتے ہیں اور اکثر لوگ ناک سے بھی سانس لیتے ہیں. تو ان دونوں میں سے کون سی کس کنڈیشن میں ہمیں جانا چاہیے؟ آپ میرا وائوا لے رہے ہیں، بڑا ٹیکنیکل سوال پوچھ رہے ہیں. جو ماؤتھ بریدنگ ہے نا، یہ بھی دانتوں کی ٹیڑھا ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے. اب منہ سے سانس نہیں لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے. تو وہ کیسے، اگر کسی کی عادت ہی اب یہی بن گئی کہ منہ سے سانس لیتے ہیں؟ کوئی بھی جو انسان ہے وہ جان بوجھ کے منہ سے سانس نہیں لیتا. اس کا ناک کا ایشو ہوتا ہے، ڈی این ایس ہوتا ہے جس میں ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، یا کوئی نیزل پالیپس ہوتے ہیں، جس کو عام طور پہ غدود کہہ دیتے ہیں. غدود بڑے ہوتے ہیں جس سے ناک بند رہتا ہے، سانس نہیں آتا. اب سونا تو ہے نا، سانس تو لینا نا، تو خود ہی منہ کھل جاتا ہے. یہ ایک انوالنٹری یا ریفلیکس ایکشن ہے، اس میں کوئی جان بوجھ کے منہ نہیں کھولتا. تو ایسا کوئی ماؤتھ بریدر ہوں تو ان کو اپنے دانتوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ENT والوں سے پہلے ملنا چاہیے. وہ ENT اسپیشلسٹ آپ کو اس کا حل بتائیں گے. سپریز، لوکل اپلیکیشنز، دوائیاں، یا پھر نیزل سرجری اس کا حل ہے. اور میرا خیال ہے کہ پہلے وہ کرنا چاہیے تاکہ مزید دانتوں کو اور منہ کا نقصان نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو سلائیوا کو ہیلدی کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے؟ چونکہ سلائیوا کا بہت اہم کردار ہوتا ہے آپ کی ڈائجیشن میں. پھر سلائیوا میں کچھ ایسے انزائم ہوتے ہیں جو آپ کی جو پوری جو آپ کا جو ارلی ڈائجیشن جو ہے، ہاں، اس میں بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. سلائیوا کو مینٹین رکھنے کے لیے پانی کا انٹیک اپنا آپ کا ایڈیکویٹ یا مناسب ہونا چاہیے. بہت کم بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت کم سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے تھوک کے غدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منہ میں مختلف جگہوں پہ بنائے ہوئے ہیں، وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے، اسٹیمولیٹ نہیں ہوں گے. کبھی کبھی دن میں آپ تھوڑی دیر کے لیے چنگم چبا لیا کریں، کبھی الائچی، کبھی سونف تھوڑی بہت.
چونکہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ جب بھی ہم منہ میں کوئی چیز رکھتے ہیں تو برین سے اس کو چبانے کے آرڈرز آتے ہیں، سلیوا ایکٹیویٹ کرنے کے، تو تھوک پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں، آپ کے اندر لکوڈ ہے ہی نہیں جسم میں، تو کہاں سے آئے گا؟ پانی کا انٹیک رکھیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد 1-2 گھونٹ پی لیں. اچھا یہاں میں ایک اور کریکشن کر دوں، ہمارے یہاں بہت سننے میں آ رہا ہے جی کہ n لیٹر پانی پیو دن چ. ہاں جی 8-9 لیٹر بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. پانی اتنا پئیں جتنا آپ کو محسوس ہو رہا ہے، جتنی آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اب خوراک معدے میں جاتی ہے نا ہماری، تو معدے نے کچھ ایسڈس پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں جو کہ اس غذا کے ہاضمے کا سبب بنتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ پانی لڑکائے جائیں گے نا تو وہ ماحول پتلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح. تو جب وہ میدے کے ایسڈ پتلے ہوئیں گے تو میدا پھیگے گا نہیں. ہوں تو آپ ہی کرو تھی. تو بہت زیادہ پانی بھی نہیں، مطلب وہ ایک اسلام کا اصول ہے کہ معتدل، درمیانہ میانہ روی وہ رکھنی چاہیے. پانی اتنا پئیں کہ آپ کا میدا اور آپ کا منہ دونوں اچھی ایڈیکویٹ حالت میں رہیں اور آپ کے تھوک کے دودھ پیدا. اچھا پانی پینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ جو بڑے گھونٹ میں پیتے ہیں، مطلب 1 گھونٹ 2 گھونٹ میں سارا گلاس ہی ہڑپ کر لیا. کچھ لوگ چھوٹی سی سپس کی فارم میں لیا جاتا ہے. تو کیا طریقہ کار اچھا ہے؟ آپ نوٹ کریں، نیشنل جیوگرافی پہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بڑے خونخوار جانور ہیں ان کو پانی پیتے دیکھیں، وہ ایک سپ لیتے ہیں، وہ جس زبان کو پانی سے ٹچ کرتے ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کہ پانی کو وقفوں میں پئیں. اس میں بہت بڑی منطق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. بڑے گھونٹ پینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں یہاں پہ گلے میں 2 نالیاں ہیں، ایک خوراک کی نالی، ایک سانس کی نالی ہے. ہم جب پانی پیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ خوراک کی نالی میں جاتا ہے. اب جب ایک دم سے پیتے ہیں نا تو یہاں پہ جو ایپیگلوٹس ہے جو موو کرتا ہے، جو سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کا راستہ الگ کرتا ہے، اگر ایک دم سے اب لوڈ ڈال دیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا. ہاں وہاں پہ ایئر ببل بھی اندر جا سکتا ہے بڑے ایک گھونٹ کے ساتھ. اب ایئر ببل یہ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ ایئر ایمبولزم کاز کر سکتا ہے. ایئر ایمبولزم بالکل. یعنی کہ اگر آپ کے خون کے بہاؤ میں یا آپ کے خوراک کے بہاؤ میں اگر ببل آ گیا نا تو وہیں پہ رک جائے گا سب کچھ. اٹ کین لیڈ ٹو ڈیتھ ایون. سو بڑے بڑے گھونٹ اور گٹ پینے سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آرام سے پئیں، اپنا ہی پانی اپنا ہی ٹائم ہے. از الکوہل گڈ فار اور ہیلتھ؟ نیور. تو پھر شاید اچھا ہوگا. پھر شاید کیا چیز ہے؟ الکوہل ایسیڈک کانٹینٹ ہوتا ہے، اس سے دانتوں پہ اسٹین بھی پڑتے ہیں، دانتوں کی کیمیکل کمپوزیشن بھی خراب ہوتی ہے، دانتوں کی رنگت بھی خراب ہوتی ہے. اور دانتوں کو چھوڑ کے آگے جو ہے وہ آپ کو میڈیکل اسپیشلسٹ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. سب سے پہلے جگر اڑتا ہے. تو الکوہل نہ، بہت خطرناک. بہت خطرناک. ٹھیک ہے. الائچی کا بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، چونکہ آپ بھی ابھی الائچی کا استعمال کر رہے تھے، تو یہ کتنا اچھا ہے آپ کی اورل ہائیجین کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ کے جو منہ میں ہلکی سی ایک اسمیل جو کہ دوسرے جس سے اپسیٹ ہو سکتے ہیں وہ ختم ہوتی ہے. یہ تو ایک اپیرنٹ ایک ہے. اس کا دوسرا جو بڑا فائدہ نا، یہ سلائیوا پروڈکشن بڑھاتا ہے. منہ میں جب بھی کوئی چیز جائے گی، اگر خوشگوار آپ لے لیں نا چیز، اب ناخوشگوار چیزیں نہ چبائیں، تمباکو، گٹکا، چھالیا، پانی ان سے بنتا ہے لیکن یہ دانتوں کو لے اڑتا ہے. تو الائچی اور سونف ایسی چیزیں جو کہ آپ کے میدے کے لیے بھی اچھی ہیں، آپ کے گیسٹرک ایشوز کے لیے بھی، اور آپ کے سلائیوا پروڈکشن کے لیے بہتر ہے، اور آپ کی جو ایک سٹنگ، آپ کا جو ایک اروما ہے اس کو بھی بہتر کرتا ہے.